مرتد کی سزا کتنی سخت ہے۔ لوگ کہتے جی اسلام چھوڑ کر یہودی بن جائے تو آپ کہتے جی اس میں مرتد ہو گیا، اس کو 3 دن کے بعد قتل کر دو۔ لیکن یہودی چھوڑ کے اسلام لے تو آپ خوشیاں مناتے ہیں، عیسائی چھوڑ کے مسلمان ہو جائے آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ کیا تماشا؟ اپنے مطلب کو تو آپ بڑے خوش ہیں، آپ کہتے جی ماشاءاللہ مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ لیکن مسلمان اگر اپنی فریڈم کی وجہ سے کہا جی مجھے فریڈم ہے، میں عیسائی ہوتا ہوں، میں یہودی ہوتا ہوں، بدھ مت ہوتا ہوں، کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہوں، اس پر آپ کہتے ہو مرتد ہو گیا، یہ تو واجب القتل ہو گیا۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ اعتراض میں آ رہا ہے۔ آج یہ پڑھی لکھی دنیا اعتراض کرتی ہے اور بڑا میڈیا پر شور بھیجتا ہے جی کیا بات ہے کہ فریڈم آف رائٹس ہے، انسان کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، اگر کوئی مسلمان یہودی ہوتا ہے آپ کو کیا پریشانی؟ ہونے دے، آپ کہے ہو نہیں سخت سزا دیں گے اس کا۔ اس حقیقت کو سمجھ لیے اصل بات کیا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہودیت ایک گلدستہ ہے، مذاہب گلدستہ ہے، ادیان کا ایک پھول ہے، عیسائیت ایک پھول ہے، مجوس ایک پھول ہے، جتنے بھی مذاہب آسمانی تھے وہ ایک الگ الگ پھول ہیں، اور سب گلدستے کو اکٹھا کر لیں تو یہ اسلام بن جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، ساری آسمانی کتابوں کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے، اور سارے انبیاء کو اپنے سر کا تاج بناتا ہے۔ تو جب آپ یہودیت سے نکل کے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ مذہب کی لائن میں اپ گریڈ ہوتے ہیں، آپ ترقی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی ایک پھول تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا آپ کے پھولوں کا پورا گلدستہ آ گیا، کیونکہ اسلام نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، سارے نبیوں پر ایمان لایا، سب ملائکہ پر ایمان لایا۔ تو اسلام میں آ کر وہ مذہب میں اپ گریڈ ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ترقی کرتا ہے تو قابل مبارکباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مبارک دیتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ کی ترقی ہو گئی، ماشاءاللہ جی آپ کی پروموشن ہو گئی۔ تو یہ پروموٹ ہو گیا اپنے مذہب کی لائن میں کہ ایک عیسائیت کو چھوڑ کر یہ اسلام میں آیا، تو یہ اس کے اندر سارے مذاہب کا گلدستہ اس نے حاصل کر لیا، اس لیے اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جب اسلام چھوڑ کر وہ یہودیت یا عیسائیت میں جاتا ہے یا کسی اور مذہب میں جاتا ہے، اس نے اسلام کا گلدستہ چھوڑ کر ایک پھول لے لیا، ایک یہودیت کو پھول کو لیا بظاہر، اور باقی سارا کا پورا سارا اسلام چھوڑ دیا، اور سارے کے سارے نبیوں کا انکار کر دیا، سارے کے ساری کتابوں کا انکار کر دیا۔ تو گویا کہ جب وہ ارتداد اختیار کرتا ہے تو مذہب کی لائن میں اپ گریڈ نہیں ہوتا بلکہ ڈی گریڈ ہوتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔ اور پس اس طرح ہوتا ہے کہ باقی سارے مذاہب اور انبیاء کی تکذیب اور توہین کرتا ہے۔ کیوں کہ اسلام سارے نبیوں پہ ایمان لانے کا نام ہے، اور جب اسلام سے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے میں سب موسیٰ کو مانوں گا، اس کا مطلب اس نے سارے 1,24,000 نبیوں کی تکذیب کر دی۔ اسے ابراہیم کی تکذیب کر دی، اسے عیسیٰ کی تکذیب کر دی، اسے یوسف کی تکذیب کر دی، اسے یعقوب کی تکذیب کر دی، سارے نبیوں کی تکذیب کر دی، اور ساری آسمانی کتابوں کی تکذیب کر دی، چونکہ اس سے سب کی توہین اور تکذیب کی ہے، اور ان کو بیزاری ظاہر کر کے چھوڑ کے یہ ایک مخصوص خطے کی جگہ کی طرف چلا گیا۔ تو اس بیزاری کی اور توہین کی وجہ سے اس کو مرتد قرار دیا جاتا ہے، اور نبی کی اور کتاب کی توہین اللہ تبارک و تعالیٰ کا گوارا نہیں ہے، اس لیے اسلام نے کہا یہ مرتد ہے، اور مرتد کی یہ سزا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مرتد ہو کر یہ گویا کہ نبیوں کی توہین کر دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے گویا کہ سارے نبیوں کی توہین کر دیتا ہے، سب کی تکذیب کر دیتا ہے، اور لیکن بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے مجھے فریڈم ہے، فریڈم نہیں، اس سے توہین و تکذیب کی ہے، اس لیے وہ مذہب کی لائن میں گویا کہ ڈیگریڈ ہوا ہے، پست ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ قابل مبارکباد نہیں ہے بلکہ قابل سزا ہے۔